अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शरापर कदा आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के बेटों की तगड़ी मुलाकातें अमेरिका के अंदर हो रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं। मोहतरम हामिद मीर साहब को आधी रात को एक डिप्लोमेट ने कॉल की है और वो कॉल करके क्या कह रहे हैं वो आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये मुबारकबाद ले लें जनाब, ये सबसे बड़ी मुबारकबाद आप सबको और मुझे, हम सबको शामिल हो, इसके ऊपर आपने उठकर तालियां जरूर बजानी है। मुबारकबाद यह है कि पाकिस्तान जो पासपोर्ट्स हैं उनकी रैंकिंग आ गई है, मुबारक हो, रैंकिंग आ गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है। यानी कि इस मुल्क के अंदर जो कमजोरी है या जो सड़कों के ऊपर या दीवारों के ऊपर मर्दाना कमजोरी लिखी होती है, उससे भी ज्यादा जो कमजोर तरीन पासपोर्ट निकला है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट निकला है। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि दुनिया आगे से टॉप करती है, आगे जाती है, बेहतरी की तरफ जाती है, हम पीछे से टॉप करते हैं, हम और नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये अंग्रेजी अखबार द न्यूज लिख रहा है कि जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट स्टिल रैंक्ड अमॉन्ग्स द वीकेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। और ये पाकिस्तान 96 नंबर के ऊपर पाकिस्तान का पासपोर्ट मौजूद है। सोमालिया, यमन, ईरान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान, ये वो ममालिक जहां पर खाना जंगी है, जहां पर एक्टिव वॉर है, जंगे हैं, उन ममालिक की फहरिस्त के या उनके साथ जो मौजूद है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अब एक लम्हे के लिए सिर्फ सोचें, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम एक एटमी रियासत हैं, हमारी क्रिकेट टीम है, हमारी हॉकी टीम है, हमारे सिंगर्स हैं, इस मुल्क के राइटर्स हैं, इस मुल्क के शायर हैं, इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर मौजूद हैं, इस मुल्क की 225 मिलियन आबादी है, यानी 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। इस मुल्क ने साइंसदान प्रोड्यूस किए हैं और आज उस मुल्क की हालत यह है कि उसका सोमालिया, ये यमन या जंग ज्यादा इलाकों के साथ जाकर पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट खड़ा है। अब ये वीकेस्ट तरीन पासपोर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल हमारा इमेज है, यानी बैनुल अक़वामी, जो मेरी शक्ल देखकर वो 3-4 चीजों का अंदाजा लगाएंगे। पहले ही वो मेरी शक्ल देखकर ये कहेंगे कि ये किसी खाना जंगी वाले मुल्क से आया है, यानी वहां पर कोई जंग जारी है या फिर कोई ना कोई हालात ऐसे खराब है कि इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल लूटा हुआ है और ये बिल्कुल एक थगड़ जगह से उसका आया हुआ है। तो ये एक हमारी सिंबल बन गई। दूसरी, आप ये देखेंगे कि जो बुनियादी स्टेट का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स कर गया है। जो बुनियादी बेसिक प्री रिक्विजिट है रियासत के, स्टेट के, एक फंक्शनल स्टेट के, वो यानी पिलर्स तमाम के तमाम कोलैप्स कर गए। तो इंटरनेशनल जो चेहरा बन रहा है हमारा, वो पासपोर्ट को देखकर बनेगा और ये वीकेस्ट तरीन पासपोर्ट बन गया है। इसी वजह से आप करवाइए के ऊपर गौर कीजिएगा। जब भी हमारा कोई पाकिस्तान से बाहर जाता है, दोस्त यार संगी भाई जो भी जाता है, वापिस आता है, आप उस मुल्क के बारे में पूछे, वो 3-4 बातें ना धड़ल्ले से आपको बताएगा और रोजाना की बुनियाद पर बताएगा। पहली बात करेगा, यार इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ओफ अल्लाह, इतनी ऊंची ऊंची। फिर वो कहेगा उन ममालिक के अंदर यार सफाई इतनी है कि आप बोतल नीचे नहीं फेंक सकते, आप थूक नहीं फेंक सकते, आप वहां पर गंद ऐसे करके नहीं फेंक सकते। तीसरी जो बात करेगा कि यार वहां पर इतनी सिक्योरिटी है कि मैं रात के 1 बजे भी ना बाहर गया था और पता है बटवा और फूंक साथ लेकर गया था। जो बुनियादी चीजें होनी, बेसिक्स, जैसे हम स्कूल के लिए पहले कायदे में या उससे पहले प्ले में जाते हैं, वो जो बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक्स बाहर से बंदा आकर उन्हें एक बहुत बड़ी चीज बनाकर बयान कर रहा होता है। ये हमारे साथ कर दिया गया है। इस तरीके से अशराफिया ने असल में हमारी गुर्बत को, हमारी मासूमियत को, हमारी शराफत को, हमारे होने को बेचा है। और ये पूरी अशराफिया, तमाम के तमाम अशराफिया, टॉप की तमाम तर 100-150 पर्सनैलिटीज, इन सब ने मिलकर ये हमारे साथ किया हुआ है। इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हैं, लेकिन हमारे पासपोर्ट की ये हालत है। अब हमें दुनिया वीजे नहीं देती नाज़रीन, यहां से आप बाहर जा नहीं सकते, ना पढ़ने के लिए वीजे देते हैं, ना कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने के लिए, ना किसी जगह पर। और एक एक जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, यानी मुझे तो, मैं अभी खुद एक कॉन्फ्रेंस में जाना चाह रहा था और यकीन माने ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, गूगल करना पड़ा, ये किधर से लाऊं, ये किधर से लाऊं, ये किधर से लाऊं। और इस मुल्क के अंदर आपको ये बोलने नहीं देते, रहने नहीं देते, नौकरी आपके पास मौजूद नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि तूफान आया हुआ है। अब इसी से जुड़ी हुई चंद और खबरें, ये मजीद आपको ये इंटरटेन करेंगी ये खबरें, चूंकि ये असल हमारा एक्स है और इन्हें समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ये एक और खबर सुने जनाब, ये बड़ी दिलचस्प खबर है। ये जनाब वर्ल्ड चैंपियन है शादेब रिंद, ये बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के लिए अवार्ड जीत कर आया, मेडल जीत कर आया। पाकिस्तान में आया तो शहबाज साहब ने इसे गले लगा दिया, यानी जो ये एयरपोर्ट पर पहुंचा, शहबाज शरीफ साहब ने चुक लो बंदे नो गले लगा लिया। वो ये कह रहा है कि हमारे सियासतदान करप्ट हैं। पिछली बार जब मैं बैनुल अक़वामी फोरम पर जीत कर आया तो शहबाज शरीफ ने मेरे लिए 50 लाख रुपए का ऐलान किया और 8 करोड़ रुपए ट्रेनिंग कैंप और आइंदा फाइट्स के लिए देने का ऐलान शहबाज साहब ने किया। इन्हें पप्पी दी, गले लगाया, तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, और कहा कि 50 लाख रुपए दूंगा और 8 करोड़ रुपए बहा दिए तुम्हारे ऊपर, ट्रेनिंग कैंप के ऊपर, और आइंदा फाइट्स के लिए तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। वो कहता है मगर ये सब झूठ निकला, मुझे एक ढेला शहबाज साहब ने नहीं दिया। यानी ये भी संडे वाले के घर में दूध ढूंढ रहा था। वो कहता है कि शहबाज साहब ने 50 लाख रुपए एक तरफ रखा, दूसरी तरफ 8 करोड़ गले लगा दिए। ये कहता है मैं भी चिपक गया था
لیکن ابھی تک مجھے ایک دھیلا، ایک چوانی شہباز صاحب نے نہیں دی. وہ صرف تصویریں بنواتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اس کے بعد لات مار دیتے ہیں. یہ رویہ ہے ہمارے سٹارز کے ساتھ، ہمارے ہیروز کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم کا. ابھی ایک اور خبر دیکھ لیں. اب مریم صاحبہ، آپ نے کتنی تصویریں ان کی دیکھی ہیں پنجاب کے اندر؟ یہ خود یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جیل کے اندر یہ باتھ روموں کی جو فرش ہے وہ صاف کرتی نہیں ہیں. پھر ان کی وردی گئے ہوئے آپ نے دیکھا، دستے انہیں سلوٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ پہلی پاکستان کی سی ایم ہے جنہیں یہ شوق ہے کہ کوئی دستے سامنے کھڑے ہوں اور وہ انہیں سلوٹ کریں. یعنی سلوٹ یہ فوجیوں کو کیا جاتا ہے، ٹاپ کی جو فوجی کمانڈ ہوتی ہے انہیں دستے سلوٹ کرتے ہیں. لیکن یہی خواہش ہماری محترم مریم صاحبہ کی بھی ہے کہ کوئی دستے ہوں یا اس طرح سے لوگ کھڑے ہوں، پریڈ کر رہے ہیں اور انہیں سلوٹ مارا جائے. پنجاب کی جیلوں میں شدید گرمی اور حبس کے باعث قیدیوں میں سانس اور جلد کی بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی ہیں. صوبے بھر کے 43 جیلوں میں 37,000 قیدیوں کی گنجائش ہے، مگر 63,000 قیدی بند ہیں. یہ روزنامہ دنیا کی خبر ہے کہ 37,000 قیدیوں کی جگہ اور 63,000 قیدی وہاں پر بند ہیں. بیماریاں، اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہوگی. بلکہ آج بی بی سی کی خبر ہے ناظرین، کراچی کے اندر 19 سالہ لڑکی کے ساتھ ایک مرد نے شادی کی اور اس کے بعد ایک غیر فطری اس کے بعد ساتھ سیکس کیا، اس کے ساتھ تعلق بنایا، جس کی وجہ سے اس بچی کی موت ہو گئی ہے. بلوچستان کے اندر اس بچی کو سرعام کھڑے کر کے گولی. سوات کے اندر وہ جو درندہ مولوی ہے حوان، اس نے ایک 13 سالہ بچے کے ساتھ کیا کیا. باقی چھوڑیں، آپ یہ ادھر کی یہ پہلی پیج کی سٹوری دیکھیں. 1000 stranded as the more landslides blocked KKH. اور یہ گلگت بلتستان اور پاکستان کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، سیاح وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ان کی ترجیحات ہی نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب جناب جا کر ملاقات کر رہے ہیں، بچے کے ساتھ جو ویڈیوز بناتا ہے، جو شغل لگاتا ہے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. دوسری طرف لوگ پھنسے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے جو محترم آرمی چیف صاحب ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کے ساتھ جا کر پاکستان کے ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی یعنی سیٹ پیسہ بنانے والے وہ جا کر ملاقاتیں آرمی چیف صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں جی ایچ کیو میں. اور وہاں پر کوئی سویلین نہیں ہے، وہاں پر کوئی فائنانس منسٹر نہیں ہے، وہاں پر صرف محسن نقوی ہے. اور وہاں پر ان کی دعوتیں اور کھانے شانے دیے جا رہے ہیں. وہ جو اس کے بعد بات چیت کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت لینے سے بھی زیادہ کوئی گی گزری ہے. یہ اس کے بارے میں باقاعدہ سے خبر آئی ہے کہ یہ جو باہر آ کر بات چیت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فیلڈ مارشل سے ملاقات میں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں تھا، محسن نقوی موجود تھے، انہوں نے تحفظات سنے. ایس آئی ایف سی کے تحت ایف بی آر اور بزنس کمیونٹی کو بٹھانے کا فیصلہ کیا گیا. جی ایچ کیو میں اگلی میٹنگ ہوگی. یہ کامران ارشد چیئرمین ایپٹما ہیں. تو یہ مختلف جو چیمبرز کے لوگ گئے ہیں وہ جا کر جی ایچ کیو میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. ناظرین، کل کو اس حکومت نے کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے لوٹ لوٹ کر اربوں روپے لوٹ کر ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے جناب. یہ دیکھیں، یہ تو ادھر جا کر جی ایچ کیو میں ملاقاتیں ہو رہی تھی اور فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقاتیں. ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، ہم تو خود مجبور تھے، ہمیں حکومت دی گئی تھی. دس از ہاؤ اس ملک کے اندر ناظرین معاملات چل رہے ہیں. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اور انٹرنیشنلی جو ہمارے پاسپورٹ ہیں ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے. ناظرین، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے بچے ہیں ان کی امریکہ میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بہت بڑی ملاقاتیں ہیں. بلکہ ایک ڈنر بھی ہوسٹ کیا ہے اور وہاں پر جو کانگریس مین ہے جو ولسن وغیرہ، پھر رک گرینیل اور 5-6 پرومیننٹ شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. لیکن جو سب سے اہم ترین ان کی ملاقات ہے وہ ان کی ملاقات ہے جناب یہ جو شخص ہے یہ سب سے اہم ترین بندہ ہے اور یہ بار بار ایک ہی چیز کے لیے پش کر رہا ہے. میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ برڈ شرمن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس نے یہ دوسری دفعہ ہے کہ جو ہاؤس آف فورن ہے، فورن افیئرز کا جو ہاؤس ہے، آج کی فورن ہاؤس میں سماعت ہوئی جس میں ایک بار پھر محکمہ خارجہ پر زور دیا گیا. اور یہ جو برڈ شرمن ہے انہوں نے زور دیا کہ پاکستان میں قائم مقام امریکی سفیر کو عمران خان کو جیل میں ملنے کے لیے ان کی حفاظت اور خیریت کا مشاہدہ کرنے کی ہدایت کریں. تو یہ تمام تر کانگریس مین اور جن شخصیات کے ساتھ یہ مل رہے ہیں وہ پش کر رہے ہیں کہ جو امریکی سفیر ہے پاکستان کے اندر انہیں بھیجا جائے اور وہ عمران احمد خان نیادی کے ساتھ جا کر اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں اور وہ ملاقات کر کے آئیں اور بتائیں کہ عمران خان کن حالات کے اندر ہے. اور کل کا جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے کہ مجھے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، میرے وضو کے اندر گند ملائی جاتی ہے، گندا پانی دیا جاتا ہے. تو یہ کس کی حکومت ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں ناظرین بالکل ایک سمجھ سے باہر ہیں اور بس چل رہا ہے. اور دوسری طرف ایک اور بڑی افسوسناک خبر آئی جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ میٹرک کا رزلٹ آیا اور بہت سارے بچوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی ہیں، بہت ساروں نے کچھ کھا لیا، نمبرز کم آئے ہیں. ایک عجیب و غریب قسم کا رویہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس حامد میر صاحب کا جو کالم ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں واضح کر رہا ہے کہ صورتحال بنی ہوئی کیوں ہے. میر صاحب نے کالم لکھا ہے اور کالم کا عنوان ہے تاریک رات کا فیصلہ. حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. 22 جولائی رات 10:30 بجے کے قریب لاہور کے ایک عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں سنائی. اب یہ غور سے سنیے کہ برائے مہربانی سننے سے تعلق رکھتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں عدالت نے 10 سال کی سزائیں سنائی. مجھے غیر ملکی ڈپلومیٹ نے، غیر ملکی سفارتکار نے
رات تقریباً 11 بجے فون کیا اور پوچھا کہ پاکستان کی عدالتیں اتنی رات کی اپوزیشن کے رہنماؤں کو سزائیں کیوں سنا رہی ہیں؟ سفارتکار نے پوچھا کہ اتنی بھی کیا ایمرجنسی ہے؟ اس سوال کا ایک تفصیلی جواب میرے پاس موجود تھا، لیکن میں نے سوچا کہ تفصیل میں نہ جاؤں، تفصیل میں گیا تو رات کی اس پہر یہ مزید سوالات کھڑے کرے گا اور بات لمبی ہو جائے گی، لہذا میں نے جان چھڑوانے کے لیے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پاکستان کی عدالتیں ماضی میں بھی رات 11 بجے اور کبھی کبھی 12 بجے کھلتی ہیں اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو سزائیں سناتی ہیں۔ یہ سن کر سفارتکار چونک گیا، ڈپلومیٹ چونک گیا۔ یہ یہاں سے سائفر بھیجتے ہیں، یہ کیبلز بھیجتے ہیں، ڈپلومیٹک کیبلز بھیجتے ہیں، یہ کمیونیکیشن بھیجتے ہیں، اور اس کمیونیکیشن کے اندر یہ بتائے گا کہ تالیاں، ایک نئی چیز دیکھی میں نے پاکستان میں، تاڑیاں، جج صاحب نے رات کے 11:30 بجے تحریک انصاف کے لیڈر کو لٹکا دیا، تاڑیاں، تو یہ تاڑیاں وہاں پر جا کر بجائیں گے، تالیاں نہیں تاڑیاں بجائیں گے لٹرلی وہاں پر۔ اس نے انگریزی میں کہا کہ ناقابل یقین، اس نے انبلیویبل۔ پھر کہنے لگا کہ اس کی پاکستان میں پوسٹنگ صرف 1.5 سال پہلے ہوئی ہے، لہذا اسے اس قسم کی غیر معمولی عدالتی تاریخ کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ مجھے ماضی کی کوئی مثال دے سکتے ہیں جب رات کے 11 بجے عدالت نے کسی سیاستدان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہو؟ اس سوال نے مجھے جنجلاہٹ کا شکار کر دیا، کیونکہ میں اس سفارتکار سے لمبی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ تھوڑی دیر پہلے بزرگ سیاستدان میاں محمد اظہر کا انتقال کی خبر آئی تھی اور میں کافی رنجیدہ تھا۔ گزرے وقتوں سے ان کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا رہا تھا۔ ملال یہ تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی کر چکے تھے، لیکن 9 مئی 2023 کے بعد جب ان کے برخودار حماد اظہر کے لیے مشکلات شروع ہوئی اور اسے فوری 2024 کا الیکشن لڑنے سے روک دیا گیا تو میاں محمد اظہر سیاست میں واپس آئے۔ الیکشن تو جیت گئے، لیکن بیٹے کی مشکلات کے باعث ذہنی دباؤ کا شکار رہے۔ وہ قومی اسمبلی میں زیادہ نہیں بولتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے۔ میئر لاہور اور گورنر پنجاب کے طور پر بہت اچھا وقت دیکھ چکے تھے، اب استقامت اور بہادری سے برا وقت گزارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ اب آگے جا کر آپ کالم پڑھیں، بڑا لمبا کالم ہے اور بہت زبردست حامد میرے سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اگین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر ملکی ڈپلومیٹ تھا اس نے مجھ سے فون کر کے پوچھا کہ میر صاحب رات کی 11 بجے عدالتیں فنکشنل ہیں، کیا کوئی جنگ لگ گئی ہے، کیا کسی دوسرے ملک نے حملہ کر دیا ہے؟ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔